الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. حضرات مکرم، معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس کا سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیات کے اندر دو چیزوں کو بیان فرمایا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. پہلا حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی حکم کرتے ہیں کہ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو. پتہ یہ چلا کہ امانت کے جو رکھنے کے مستحق ہو اس چیز کو اس کو سونپنی چاہیے. جس آدمی کے اندر امانت رکھنے کی صلاحیت اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو تو اس شخص کو اس امانت کا اہل نہ بنایا جائے، اس امانت کو اس کے حوالے نہ کیا جائے. جس کو یہ معلوم نہیں کہ اس عہدے کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو اس ایسے آدمی کو اس امانت کو اس کے حوالے نہ کیا جائے. پہلا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ امانت کو ایسے آدمی کے سپرد کرو جو اس کا اہل بھی ہونا چاہیے، یعنی غیر اہل کے سپرد امانت کو نہ حوالے کرو. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنائیت کے اندر آ کر کے ہم ناانصافی کا گلا گھونٹ دیں اور اللہ کی حدود کو توڑ دیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں صرف اپنے کی محبت نہ کر کے. اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے دنیا کو بتایا کہ اگر کسی کو انصاف دیکھنا ہے تو دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے. میرے آقا نے نہ اپنے کا خیال کیا ہے نہ پرائے کا خیال کیا ہے، بلکہ شریعت کو قانون خدا مندی کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے. ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ بھی مسواک. ایک صحابی کے آپ نے اسے پیٹ پہ لگائی صف درست کرنے کے لیے. پھر ایک موقع وہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا میرے اوپر حق ہے تو اس دنیا میں لے لے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے
کہ یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسا حق؟ کہ اللہ کے رسول ایک وقت آپ نے میرے چھڑی ماری تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو، چھڑی لے کر کے آؤ، لے کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں، میرے جسم پر چادر نہیں تھی، بڑھانا تھا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن سے کپڑے کو ہٹا لیا، وہ سارے رسول آپ کے جسم سے لپٹ گئے، وہ بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، وہ نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، کہ اگر میرا جسم محمد الرسول اللہ کے جسم سے مل گیا تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے آقا کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک چھڑی بھی لگائی ہے تو اس کے لیے بھی اپنے جسم کو برہنہ کر دیا۔ لیکن آج میری اور آپ کی محبت کے اندر انصاف کا گلا اٹھتا ہے، جاہلیت کا ہمارے دماغوں کے اندر بھوت سوار ہے، تعلیم سے وابستہ ہم نہیں، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے میری اور آپ کی زندگی خالی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر چپے چپے پر پریشان ہیں، جہاں دیکھو گے مسلمان قوم پریشانی کا شکار ہوتی نظر آئے گی، کہیں قتل ہوتا نظر آئے گا تو مسلمان، کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، انصاف کرنے کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، وہ تمام طریقے ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے، ایک قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اور جب چوری کا خلاصہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ ہو چکا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو عورت کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے سفارش کر دیں، شاید آپ کی بات کو مان لیں اور ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر پہچان گئے اور یہ کہا کہ اسامہ تم اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت اسامہ خاموش رہے، اور پھر اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے سبق دے دیا کہ اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ انصاف تھا میرے کملی والے، آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اپنے کا خیال کیا ہے، نہ پرائے کا خیال کیا ہے، نہ مالدار کا خیال کیا ہے، نہ غریب کا خیال کیا ہے، اگر خیال کیا ہے تو قانون خدا بندی کا خیال کیا۔ لیکن آج میں اور آپ دب جاتے ہیں اپنوں کی محبت میں اور انصاف کا گلا گھوٹتے ہیں۔ جس زمین پر اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، جس زمین پر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، جس قوم کے لوگ علماء کو بدنام اور توہین کریں گے اس زمین کے اندر زلزلہ آئے گا اور انسانوں کو زمین دھسائے گی۔ جس زمین پر علماء انبیاء کے وارثوں کی توہین کی جائے گی اس زمین پر اگر قہر الہی نازل نہ ہو تو اور کیا ہوگا؟ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انصاف کی بات چل رہی ہے، میں بھی غور کریں
آپ بھی غور کریں ہم کتنا انصاف کرنے والے ہیں اور کن سے انصاف کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے انصاف کے ترازو کو ہم توڑتے ہیں۔ ارے ابو بکر ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، حکومت ہے، سلطنت کے مالک ہیں۔ مدینہ المنورہ کے اندر کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت نابینا ہے، اس کے گھر کا کام کون کرتا ہوگا؟ وہ دیکھ نہیں سکتی، اس کو پانی لا کر کے دیتا کون ہوگا؟ وہ گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتی، اس کا کام کرتا کون ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اماں کے پاس گئے، پوچھا اماں آپ کا کام کون کرتا ہے؟ اماں کہتی ہیں اے نوجوان میں نہیں جانتی، رات کی تاریکی میں ایک نوجوان آتا ہے، میرا گھڑا بھر کے بھی لاتا ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، کھانا بھی بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میں جانتی نہیں کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں گا وہ نوجوان کون ہے جو اس طریقے سے قوم کی خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وقت کا خلیفہ، سلطنت کا مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نہ پیروں کے اندر چپل ہے نہ جوتی ہے، رات کے وقت میں آئے ہیں اور آ کر کے بوڑھی اماں کے گھر کا کام کیا ہے۔ اب جب واپس ہونے لگے عمر نے پکڑ لیا، اے خلیفہ آپ کسی خادم سے کہہ دیتے، آپ کسی غلام سے کہہ دیتے، وہ اس کام کو انجام دے دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا قوم کا خادم میں ہوں، قوم کا غلام میں ہوں، کل قیامت کے دن سوال میرے سے ہوگا آپ سے نہیں۔ عمر نے پوچھا ابو بکر یہ کام تو آپ چپل یا جوتی پہن کر بھی کر سکتے تھے۔ کہا ہاں کر سکتا تھا، لیکن چپل اور جوتی کی آہٹ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے دوسرے کی نیند کے اندر خلل پڑ جائے۔ وقت کے حکمرانوں کی بات ہے، آج کل چھوٹا سا عہدہ مل جائے دماغ ساتویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ اس سے آگر کے بڑھ کر کے چلیے، جبلہ نامی ایک بادشاہ گزرا ہے اور دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ ہے۔ جب وہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تو اس کے اندر بڑا پن، متکبر، مغرور، حسد اس کے اندر بھرا ہوا، اس کا لباس ایسا کہ اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ ایک صحابی کا پیر اس کی چادر پر پڑ گیا، جب طواف کر رہا تھا اس زور سے مارا کہ سال رسول کا منہ نیچے لگا اور جو ناک ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب فیصلہ پہنچتا ہے عمر کی عدالت میں۔ عمر نے بلا لیا اور آپ نے کیوں مارا؟ اس کی کوئی جان پوچھ کر کے اس نے پیر نہیں رکھا تھا۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے یا تو اس سے معافی مانگو، اگر یہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی ناک کی ہڈی بھی توڑی جائے گی اور آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی سلب کی جائے گی۔ یہ فیصلہ عمر کی عدالت میں ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں چھوٹے بڑوں کی کوئی عزت نہیں کہ نہیں؟ اللہ کے دربار میں عزت اس کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی مالدار امیر غریب سب برابر ہے۔ اگر کسی کا بلند مرتبہ ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اس نے کہا اگر آپ کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے تو میں ایمان سے پھر جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر تو ایمان سے پھرتا ہے تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرا سر جسم سے جدا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قانون خدا بندی کے اندر جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے جسم کو جدا کر دیا جائے۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو اس سے معافی مانگ لے۔ لہذا اس نے کچھ وقت مانگا، لیکن اسی وقت مانگنے کے درمیان وہ چھپ کر کے بھاگ گیا۔ یہ عمر کی عدالت ہے،
یہ میری اور آپ کی عدالت نہیں کہ اپنوں کی محبت میں غرق ہو جائیں اور قانون خدا بندی کو توڑ بیٹھے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے، تاریخ نے ایک وقت وہ بھی دیکھا ہے، دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کے گورنر ہیں، مصر کے اندر گھڑ سواری کا ایک میدان لگتا، ایک کھیل ہوتا تھا، اسی کے اندر عمر ابن العاص کا بیٹا بھی اس کھیل کے اندر موجود ہے، اور ایک غیر مسلم عیسائی لڑکا بھی اس دوڑ کے اندر حصہ لے رہا ہے۔ اب جب دوڑ شروع ہوئی تو جیتنے والا ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ اور وہاں کے گورنر حضرت عمر ابن العاص کا بیٹا جب ہار جاتا ہے تو اس عیسائی کے کوڑے اور درے لگاتا ہے۔ وہ مدینہ المنورہ کے اندر آ کر کے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کرتا ہے اور اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے خط لکھا، عمر ابن العاص آپ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ عمر ابن العاص اپنے بیٹے کو لے کر کے عمر کی عدالت میں آئے کہ آپ کے بیٹے نے اس مصری نوجوان کے کوڑے لگائے، کیا وجہ تھی؟ فیصلہ سنایا عمر نے کہ کوڑے آپ کے بیٹے کی پوچھ پر لگائے جائیں گے۔ عمر ابن العاص نے کہا، اے خلیفہ وقت، عدالت آپ کی ہے، لیکن میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ کوڑا میرا ہونا چاہیے اور پیٹھ میرے لخت جگر نور نظر کی ہونی چاہیے۔ عمر نے کہا، نہیں عمر ابن العاص، یہ عدالت بھی عمر کی ہے، یہ فیصلہ بھی عمر کا ہے اور یہ کوڑا بھی عمر کا ہوگا۔ جب عدالت عمر کی ہے، کوڑا بھی عمر کا ہوگا۔ چنانچہ اس نوجوان سے اسی نوجوان کی کمر پر کوڑے لگوائے ہیں۔ یہ فیصلہ انصاف کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اور مستانوں نے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی عدل و انصاف کا دامن تھامیں۔ اس دامن سے اگر ہم خالی ہو گئے، یاد رکھو پھر اس زمین پر ایک زلزلہ آئے گا، قہر الہی آئے گا، جب اللہ کے قانون کو توڑ کر کے فیصلے کیے جائیں گے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اس سے قبل کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا سیکھو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔